علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے کہ پارٹی پارلیمنٹ کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو جائے۔ ضمنی انتخابات میں حصہ لے کر انہیں قانونی جواز فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان نے سیاسی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانے کی ہدایت دی ہے۔ علیمہ خان کے مطابق حتمی فیصلہ عمران خان ہی کریں گے۔ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں اختلاف ہی نہیں بلکہ سخت ابہام بھی نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کی بہنیں بار بار یہ موقف اپنا رہی ہیں کہ عمران خان کی ہدایت ہے کہ انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے، مگر عمران خان کی اس ہدایت کے باوجود گزشتہ روز پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اکثریت نے فیصلہ دیا کہ انتخابات میں حصہ لینا چاہیے تاکہ سیاسی خلا حکومتی جماعتوں کے لیے نہ چھوڑا جائے۔ کمیٹی میں 12 ووٹ انتخابات میں حصہ لینے کے حق میں جبکہ 9 اس کے خلاف آئے۔ کمیٹی کے فیصلے کے بعد یہ اعلان بھی سامنے آیا کہ امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ دیے جائیں گے تاکہ قانونی مسائل کے باعث انہیں آزاد امیدوار قرار نہ دیا جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق بعض قانونی مشیروں نے عمران خان کو ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ موقف پیش کیا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا اسمبلی میں مزید ارکان نااہل ہوئے تو حکومت بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی خدشے کے باعث اکثریت نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد پارٹی کے اندر تناؤ بڑھ گیا ہے۔ شیخ وقاص اکرم اور سلمان اکرم راجہ جیسے رہنما انتخابات میں حصہ نہ لینے کے فیصلے کی شدید مخالفت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ تاہم آج عمران خان سے ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا۔ عمران خان کی ہدایت کے مطابق ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ پارٹی کی سیاسی کمیٹی آج شام کرے گی۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان خود بھی ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں۔ اگرچہ بیرسٹر گوہر یہ موقف رکھتے ہیں کہ عمران خان کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا، لیکن سیاسی کمیٹی میں 9 کے مقابلے میں 12 ارکان کا انتخابات میں حصہ لینے کے حق میں ووٹ دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اکثریت عمران خان کے فیصلے کی مکمل حمایت نہیں کر رہی۔ اس صورتحال میں اصل سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی کمیٹی ایک بار خان کی خواہش کے برعکس انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کرے گی؟ فیصلہ سازی کا بحران پی ٹی آئی کا امتحان بنا ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آج پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا یہ تیسرا اجلاس بانی کے فیصلے کو ایک بار پھر مسترد کرتا ہے یا منظور کرتا ہے۔ پینل سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ بحران کا شکار، سیاسی کمیٹی کا بار بار اقرار، بانی کا انکار۔ عمران خان کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ زیغم خان صاحب، کوئی کنفیوژن ہے، ابہام کیوں ہے اس بات پر؟ کیونکہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں حصہ لینا۔ جمعرات کو بھی کمیٹی کا اجلاس ہوا، گزشتہ روز پیر کو بھی اجلاس ہوا، اب آج پھر کہا گیا ہے کہ دوبارہ اجلاس کریں، مشاورت کریں، پھر میرے پاس آئیں، میں فیصلہ کروں گا۔ بہنیں بھی بار بار ایک ہی پیغام لا رہی ہیں کہ نہیں جانا ضمنی انتخابات میں۔ مشکل کہاں ہے؟ کنفیوژن ہے کیا کسی بات کی؟ مشکل یہ ہے کہ مرشد نہیں مانتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرشد کی سوچ میں، عمران خان کی سیاسی سوچ میں اور جو دوسری لیڈرشپ ہے اس کی سیاسی سوچ میں فرق ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ جو پی ٹی آئی کی دوسری لیڈرشپ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ وہی سوچ رہی ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، جو تمام سیاسی جماعتوں کو معلوم ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ آپ کانسٹیچوئنسی خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ پاکستان کی سیاسی دنیا کا 1985 کا سبق ہے کہ اگر آپ کانسٹیچوئنسی کو خالی چھوڑیں گے تو ووٹر گھر نہیں بیٹھتا، جب وہ گھر نہیں بیٹھتا تو کسی اور کو ووٹ دیتا ہے، جب وہ کسی اور کو ووٹ دیتا ہے تو پھر کسی اور کے ساتھ جڑ بھی جاتا ہے اور آپ کا ووٹ بینک لوز ہوتا ہے۔ یہ سبق 1985 میں پیپلز پارٹی نے سیکھا اور اس نے سب کو سکھانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پہ 2008 میں نواز شریف صاحب بائیکاٹ کا فیصلہ کر چکے تھے تو بے نظیر بھٹو ان کو کھینچ کر واپس لائیں، یہی سبق بتا کے کہ آپ کو نقصان ہوگا، آپ الیکشن میں ضرور آئیں، اور اس الیکشن میں آنے کی وجہ سے سرپرائز طور پر مسلم لیگ نواز کی اچھی پرفارمنس رہی اور ان کو کم بیک کا موقع ملا۔ لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ 2008 میں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا اور اس کو اس بائیکاٹ کا بھی فائدہ ہوا۔ تو سیاسی جو کمیٹی ہے اس لیوریج کو برقرار رکھنا چاہتی ہے اور یہ جو ٹریڈیشنل وزڈم ہے سیاست کی وہ استعمال کر رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو سوچ ہے وہ غیر سیاسی سوچ ہے، وہ ایک پاپولسٹ کے طور پر یا غیر روایتی سوچ کہہ رہے ہیں، غیر سیاسی کی بجائے میں یہ کہوں گا کہ ایک پاپولسٹ کے طور پر مکمل طور پر ایک غیر روایتی انداز سے سوچتے ہیں
اور सरप्राइज। ज़ैनब साहब, कतई कलामी की माजरत, अगर इमरान खान साहब का ही फैसला चलना है, जो बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे हैं, बहनें भी आकर कह रही हैं, तो फिर कमेटी ने तो जुमेरात को भी फैसला दिया, गुज़िश्ता रोज़ भी फैसला दे दिया, तो फिर आज दोबारा से कमेटी को क्यों बैठने का कहा गया? क्या कमेटी पर दबाव हो कि फैसला तो वो करें जो खान साहब को चाहिए, और अगर खान साहब ने अपनी करनी है तो 2 इजलास काफ़ी थे बताने के लिए कमेटी क्या सोच रही है? देखिए, जब कोई लीडर इस तरह से करता है और फैसला को डिले करता है तो इसका मतलब है वो कार्ड्स को कुछ अरसे अपने पास रखना चाहता है, या तो वो खुद इस वक्त सोच रहा है कि किस तरफ जाना है, वो अपनी ऑप्शंस ओपन रखना चाहता है, ऑप्शंस क्लोज नहीं करना चाहता। इसका एक वाज़ेह मकसद तो ये है कि इमरान खान ने इस वक्त तक ऑप्शंस क्लोज नहीं की। उन्होंने ना तो इत्तफाक किया है कमेटी के साथ और ना ही इख्तलाफ किया है, तमाम कार्ड्स अपने पास रखे हैं। वो असर्ट कर रहे हैं कि फैसला तो मैंने करना है, मैं वाहिद फैसला साज अथॉरिटी हूं पार्टी की, मैंने ही फैसला करना है। अब उनके लिए भी मुश्किल है। देखिए, इमरान खान की मुश्किल ये है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिशियन है, सख्तगीर बयानिए को हमेशा लेकर चले हैं, उन्होंने थ्रेट्स दिए हैं, उन्होंने अल्टीमेटम्स दी हैं, धमकियां दी हैं, उस पर लेकर चले हैं। और फिर एक ऐसे वक्त में जब उनकी पार्टी इतनी मुश्किलात का शिकार है, इतनी चढ़ाइयां हो रही हैं उस पर, कानून को इस तरह उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, इतनी सजाएं दी जा रही हैं, तो इस वक्त वो कैसे नरम रवैया अपनाएं? तो वो एक सख्त गिर रवैया भी अपनाना चाहते हैं, वो एक बड़ा थ्रेट भी देना चाहते हैं कि हम सिस्टम से निकल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कार्ड्स भी ओपन करना चाहते हैं। अब देखिए, दूसरी बात जो आपने बताई वो बहुत अहम है। एक बात तो ये है कि इलेक्शन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन कायमा कमेटियों वाली बात बहुत अहम है। देखिए, कमेटियां, अब अलीमा साहबा को तो मालूम ही नहीं था जब वो बोल रही थी कि ये कमेटियां होती क्या बला है। देखिए, कमेटीज जो हैं ये असल पार्लियामेंट है, ये हुकूमत की परफॉर्मेंस को देखती हैं, पॉलिसीज को देखती हैं, बजट को देखती हैं, कानून साजी को देखती हैं। दुरुस्त हो गया। ये हुकूमत के सर पर सवार होती हैं। ये बहुत बड़ी लिवरेज है जो पार्लियामेंटेरियंस खास तौर पर अपोजिशन के पास होती है हुकूमत के खिलाफ। और जो सबसे ताकतवर कमेटी है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, आपको मालूम है वो इनके पास है। और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो कितनी नाक रगड़ते हैं, क्योंकि उनके पास तमाम जो है जब अकाउंट्स आते हैं तो वो तो हर रोज खोल कर बैठेंगे, हर रोज गवर्नमेंट को एम्बेरस कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा लिवरेज, बहुत बड़ा लिवरेज है। यानी उस लिवरेज को लूज करना, देखिए आप हुकूमत से तो नहीं निकल रहे, कमेटियों से निकलने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के अंदर आप इंतहाई ताकतवर लिवरेज को लूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो मुझे ये लगता है, आखिरी में 1 मिनट में इसको समेट दूंगा। देखिए, इमरान खान एक हाई स्टेक्स गेम्स कर रहे हैं। अब जो उनकी अभी तक हाई स्टेक गेम की सियासत रही है, उसमें उन्होंने अपने वोट बैंक को ना सिर्फ मजबूत रखा है बल्कि बढ़ाया है। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि वो हुकूमत से बाहर रहे हैं। यानी उनकी हाई लिवरेज गेम ने उनको अवाम के साथ जोड़े रखा है और हुकूमत से बाहर रखा है। दुरुस्त, ठीक हो गया। हसन निसार साहब, 12 के मुकाबले में 9 वोट हैं जो कहते हैं कि ना जाएं ज़िमनी इंतखाब में, मगर 12 कह रहे हैं कि जाएं। 2 इजलास हो चुके, आज फिर कहा है खान साहब ने कि एक और इजलास करें, फिर मेरे पास मुशावरत करके आए, मैं हतमी फैसला करूंगा। क्या आपको लगता है कि इमरान खान को अल्टीमेटली ज़िमनी इंतखाबात में जाने का ही फैसला करना पड़ेगा? अक्लमंदी तो इसी में है, उसकी वजह है जो अभी ज़ैगम खान साहब ने जो बात की है, मैं पर्सनली जानता हूँ, चूँकि मैं उनके मसावात का सरबराह रहा हूँ, उनके अखबार का, मेरी उनके साथ काफ़ी कुर्बत थी। ये बाइकआउट करना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ज़िंदगी के चंद रिग्रेट्स में से एक था, और शी वॉज अ बॉर्न पॉलिटिशियन। अच्छा, बाकी जो आपने कहा बानी क्या खेल खेल रहे हैं, तो बानी के लिए खेल कोई नई बात नहीं है। ये आपको सियासी जवाब लगेगा नहीं, लेकिन इस पे तवज्जो दें, मसले आपके बहुत सारे हल हो जाएंगे और बाकियों के भी। सो बानी के लिए खेल तो कोई नई बात नहीं है, सारी ज़िंदगी खेलते रहे और खूब खेले। नामवर तरीन फास्ट बॉलर्स में से हैं, और फास्ट बॉलर की नफ्सियात को समझना हो, ये बड़ी टिप दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। हालांकि मैं ABC नहीं जानता क्रिकेट की, ना मुझे दिलचस्पी है। फास्ट बॉलर की नफ्सियात को समझना हो तो उर्दू अदब के मकबूल तरीन मुसन्निफ हैं कर्नल शफीकुर रहमान। जिस बंदे का पढ़ने लिखने से कोई लेना देना हो, वो उसके लिए ये औलिया जैसी हैसियत रखते हैं। कर्नल शफीकुर रहमान
who retired as a general, he was a doctor, اور خود بھی کرکٹ کے بہت شاندار کھلاڑی تھے. فاسٹ بولر کی نفسیات کو سمجھیں، آپ کے اور بہت سے دیگر لوگوں کے مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے. بس ٹھیک ہو گیا. یہی جواب ہے. مطلب خان صاحب جیل سے بیٹھ کے جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں اس کے لیے سب کو کسی فاسٹ بولر کی سائیکالوجی کو سمجھنا ہوگا افتخار صاحب. مگر جو موقف اس وقت سامنے باہر آ رہا ہے وہ واضح ہدایت دے رہے ہیں بار بار کہ فائدہ نہیں ہے، ضمن انتخاب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کی سیٹس گئی ہیں ان کو کیا پیغام جائے گا. پارٹی کمیٹی بار بار کہہ رہی ہے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کر رہی ہے ایسا؟ دیکھیں بات کیونکہ خود وہ کہتے ہیں کہ جو خان صاحب کا فیصلہ وہ سب کا فیصلہ. دیکھیں بات یہ ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کا جو ان کا ایک مسلسل ارادہ ہے، مہم ہے، یہ اس کا حصہ ہے یہ بیان. جب آپ قائمہ کمیٹیوں کو چھوڑ دیں گے، بائیکٹ کر دیں گے، تو دوسرے معنوں میں آپ اس پارلیمانی نظام سے باہر آ کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں. تو پھر آپ انارکی کی طرف رجوع کر رہے ہیں دوبارہ. میں بڑا مطمئن تھا کہ چلیں پارلیمنٹ میں ان کے موجودگی ہے، یہ عقل استعمال کریں گے، پارلیمنٹ کو استعمال کریں گے حکومت کے خلاف، اس کی پالیسیوں کے خلاف اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. لیکن پھر وہ واپس انارکی کی طرف آنا چاہتے ہیں. الیکشن نہ لڑنا اور اس کے جو نتائج ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتائے آپ کو، اور پھر بتایا کہ نواز بائیکاٹ کرنا چاہتا تھا لیکن بے نظیر کے کہنے پہ آ گیا اور الیکشن جیت گیا. ٹھیک ہے، یہ جو ہر وقت میں نہ مانوں والی بات ہے، یہ انارکی ہے، یہ انارکسٹ رویہ ہے، یہ منفی رویہ ہے. میرے ایک دوست نے کہا کہ فاسٹ بالر، دنیا میں ایک ہی فاسٹ بالر نہیں پیدا ہوا، دنیا میں کئی 100 فاسٹ بالر ہوں گے، اور اگر ہم ان کا دیکھیں کہ ان کے ایوریج کیا ہے تو شاید بہت کی ایوریج اس سے بہتر ہو. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک فاسٹ بالر جو ہے وہ سائیکالوجی کی نفسیات اور جی سوچ تو کی ایک تو نہیں ہے نا، ایک تو نہیں ہے نا دنیا میں. سیاست میں کوئی ایک ہی آئے ہوں گے جو وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچے. میں بحث میں جاری رہا اس میں، تو آپ نفسیات کی بات کر رہی ہیں نا، ایک تو نہیں ہے نا، عجیب بات ہے. پھر ایک بات ہمیں اور سمجھائی جاتی ہے کہ بہت بڑا مجمع ان کے ساتھ بیٹھا ہے، تیار بیٹھا ہے، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ نہیں کر رہا کہ الیکشن لڑنے ہیں نہیں لڑنے ہیں، یہ ایک کارڈ ہے جو یہ کھیلنا چاہ رہے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. اس لیے غالباً وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے کہ ان کو اب خدشہ ہے کہ جتنا ووٹ بینک ان کا تھا اس ووٹ بینک میں کمی ہوئی ہے، اور اس کمی کے وجوہات ان کی حرکات ہیں کہ ہر 4 دن کے بعد لوگوں کو کہنا ہے کہ سڑکوں پہ آؤ اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. لوگوں نے ایسا نہیں کیا اور لوگ ایسا کر نہیں سکتے. کسی بھی سسٹم کے اندر روزانہ ہنگامہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی روزانہ جلوس نکالے جا سکتے ہیں، جلسے کیے جا سکتے ہیں. اور اب خود پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، بہت یہاں پہ باتیں کی جاتی ہیں سیاسی پارٹیوں کے بارے میں کہ یہ گھروں کی لونڈیاں ہیں پارٹیاں. تو پھر یہ پارٹی کیا ہے؟ یہ اس پارٹی کا رویہ کیا ہے؟ یعنی پارٹی کی ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی میں اکثریت فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں جانا ہے اپنا ضمنی انتخابات میں، تو کہا جاتا ہے کہ نہیں. تو پھر ہم لوگ دوسری سیاسی پارٹیوں کے بارے میں اس قسم کی طنزیہ رویے کو کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ مان لیں جس طرح بیٹوں کو بلا کے کوشش کی گئی وراثت کی سیاست کرنے کی، اور جس طرح بہنیں سیاست کو لے کے آگے چل رہی ہیں، اور جس طرح کا یہ میسج یہ دے رہے ہیں، یہ کیا ہے سارا؟ اس پارٹی میں اور دوسری پارٹی میں کیا فرق ہے؟ میرا خیال تھا کہ یہ پارٹی صرف اقتدار کی پارٹی نہیں ہوگی، یہ تبدیلی کی پارٹی ہوگی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اور آج تک میں دیکھ رہا ہوں، اسے لگ رہا ہے یہ بھی دوسری پارٹیوں کی طرح ایک ایسی پارٹی ہے جو اقتدار میں جو اقتدار میں ہر قیمت پہ جانا چاہتی ہے. اس کے سامنے کوئی اصول نہیں ہے جو دوسری پارٹیوں سے مختلف ہوں.